غزل جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عشق و محبت کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شکاری کتوں کے نرغے میں آ کر، یعنی کہ ان کے شکار میں آ کر انتہائی بے بسی کی حالت میں ہرن کی جو منہ سے جو چیخ نکلتی ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ تو شاعری کی اصطلاح میں غزل سے مراد شاعری کی وہ قسم ہے جس میں عشق و محبت، وصال کا احوال اور محبوب کے حسن کی باتیں ہوتی ہیں۔ غزل کے اشعار کی تعداد تو ہمیشہ طاق ہوتی ہے، جس کی کم سے کم تعداد جو ہے وہ 5 ہوتی ہے، اور بعض ناقدین کے مطابق غزل کی زیادہ سے زیادہ اشعار کی کوئی جو ہے وہ حد نہیں ہے۔ غزل کا ہر شعر جو ہے وہ اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی جو معنی و مضمون کے لحاظ سے دوسرے شعر کا محتاج نہیں ہوتا، جبکہ نظم میں تو ایک تسلسل پایا جاتا ہے، لیکن غزل کا جو شعر ہے وہ اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر جو ہے، جیسے کہ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مطلع کہلاتا ہے، اور مطلع کس صورت میں کہلاتا ہے؟ بشرطے کہ اس کے دونوں مصرے جو ہیں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں۔ اور وہ کیسے کہ ہم قافیہ اور ہم ردیف، یعنی کہ دیکھیں صدا اور دعا یہ قافیہ ہیں، اور بعد کے جو الفاظ ہیں اسی طرح دہرائے گئے ہیں، یہ ردیف ہیں۔ ہم بصورت دیگر اسے غزل کا پہلا شعر تو کہا جائے گا مگر مطلع نہیں کہا جائے گا، یعنی کہ اگر دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف تو نہیں ہوں، یعنی کہ اگر وہ نہ ہوں تو وہ غزل کا پہلا شعر تو ہوگا، مطلع نہیں ہوگا۔ غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں مقطع، تو بشرطے کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ غزل کا آخری شعر تو کہلائے گا مگر مقطع نہیں۔ ہم آواز الفاظ کو قافیہ، جبکہ قافیہ کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ ایسی غزل جس میں ردیف استعمال نہ ہوئی ہو، یعنی کہ جس میں ردیف استعمال نہ ہو، اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ صدا اور دعا یہ قافیہ ہیں ملتے جلتے یہ، اور جس میں جو ردیف نہ ہو، یعنی کہ کر چلے یہ بعد میں دہرائے نہ جا رہے ہوں، تو وہ جو ہیں وہ غیر مردف غزل ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ علم بدیع کیا ہے۔